جو بیوی میرے نکاح میں 20-30 سال سے ہے، میں نے اسے دین کتنا کیا دیا، اس کے دل میں آخرت کا فکر پیدا کرنے کی کیا میں نے کوشش کی. ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے اس کی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو میں نے کیا سمجھایا. سوچیں، قیامت کے دن ہر مسلمان سے یہ 2 ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا. ہاں، ایک تو اس کی ذات کے اعتبار کہ تو نے دنیا میں اللہ کے دین کو زندگی میں اختیار کرنے کی کیا محنت کی، کیا فکر کی، کتنا کر کے آیا. مسلمان بن کے آیا کہ نہیں آیا دنیا سے. اور دوسری ہر مسلمان پہ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ حضور کا امتی ہے، اور اللہ کے نبی کی رسالت اور نبوت قیامت تک کیا انسانوں تک ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کر آئے اور جو رسالت لے کر آئے، اس رسالت کی امانت ہے، اور یہ ہر مسلمان کے کندھے پر امانت ہے. اس امانت کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. اس مسلمان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو دین ملتا وہ نہیں مل رہا ہے، اس کی زندگی میں نہیں ہے، اور اس کے دل میں اس کا درد و غم بھی نہیں ہے کہ یہ دنیا کے انسان ایمان کے بغیر مریں گے، ان کا کیا ہوگا، انہیں ایمان کیسے ملے. کبھی ہم نے اور آپ نے اپنے برادران وطن کے سامنے اس نیت سے نظر نہیں ڈالی کہ اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، انہیں ایمان دے دے، ان کی آخرت برباد ہونے سے ان کو بچا لے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کے سامنے ان تعذبہم فإنہم عبادک پڑھ کر رویا کرتے تھے کہ اللہ اگر یہ ایمان کے بغیر مر جائیں گے اور جہنم میں عذاب دیے جائیں گے کیا ہوگا ان کا. سوچنے کی بات، ہمیں بھی سوچنا چاہیے. میرے جوان بچے بمبئی میں یہاں 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے، اس حالت میں ان کا موت ہوگی، ان کا کیا ہوگا. نماز کا چھوڑنا معمولی گناہ نہیں ہے. نماز کا چھوڑنا جتنے بڑے بڑے گناہ تم سمجھتے ہو، چوری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، جتنے بڑے بڑے گناہ تم سمجھتے ہو نا، ان تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرو، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. آج ہم کوئی بھی اپنے کوئی دیہات اپنا بتا سکتے ہیں جس میں 100% نمازی ہو، اس کو گناہ نہیں سمجھتے. جس بستی میں گھر گھر میں اللہ کا مجرم ہو، اس پر رحمتیں کیسے آ سکتی ہیں. کوئی گامڑے کے لوگ جو ہیں، ان کے گامڑے کے لوگوں کے ہر گھر میں حکومت کا ایک باغی ہو، ان کا حال کیا ہوگا؟ چین سے رہ سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. چوری کو گناہ سمجھتے ہیں اور گناہ سمجھتے ہیں. اس کی اصلاح کرو، اس کی سب سے بڑی اصلاح ایمان کی کرو. اس کے بعد اتنا ایمان تو آئے. ہاں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی امت کی عرفت کو ایمان سکھایا ہے، اور ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم آیا نماز کا. آپ نے نماز سکھائی، اور نماز کے بارے میں اپنی امت سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. میری نماز کو دیکھو اور جیسے میں نماز پڑھا ایسی نماز بناؤ. یہ ہر ایک سے ہے، میرے سے، تمہارے سب سے. کبھی ہم میں سے کسی نے اس بات کی فکر کی کہ میری نماز اللہ کے نبی کی نماز کی جیسی ہو جائے؟ کیا کرنا؟
कैसे करूं? अपने बच्चों को हमने नमाज सिखाई, अपनी बीवी को हमने नमाज सिखाई, अपनी नमाज जाकर मौलवी साहब को दिखाई कि हजरत मेरी नमाज को देख लीजिए, मेरी नमाज सही है कि नहीं है। ईमान के बारे में अल्लाह का मुतालबा मुझसे और आपसे हर एक से ये है कि तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान जैसा ईमान तुम अपना बनाओ। कुरान पाक में अल्लाह का हुक्म है, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। मुनाफिकीन से ही तो कहा जाए, मुनाफिक तो अपने आप को मुसलमान कहते थे। कुरान ने उनसे कहा है कि ऐसा ईमान बनाओ जैसा ईमान सहाबा का है। ये सब के लिए है। सहाबा मेयार हक हैं, सहाबा मेयार हक हैं, जिनको अल्लाह ने जिनकी इत्तिबा करने का हुक्म दिया है। ईमान बिल गैब जो सहाबा के पास था, ऐसा तुम अपना ईमान बिल गैब बनाओ। आंखों देखी से इनकार करो और नबी की खबर पर यकीन करो। नजर खबर दोनों एक साथ है। एक नजर देख रही है, नजर क्या देख रही है? बैंकમાંથી પૈસા લાવીને ધંધો વધારીશું તો ધંધો વધી જશે, नजर तो ये कह रही है। और नबी क्या कह रहे हैं? नबी फरमा रहे, ओ पागल, अगर तूने सूद को अपने कारोबार में दाखिल किया तो तेरे माल में बढ़ोतरी के बजाय घटेगा वो, और एक दिन आएगा कि खुदा तुझे मिटाएगा। कुरान क्या है? अल्लाह सूद को मिटाता है। खुश फहमी मत रहो, वो तो अल्लाह की डील है। हाँ, उलमा से पूछो सूद किसे कहते हैं। जिंदगी के मामलात में सूद दाखिल हो चुका है और हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। एक तो वहां से लाते हो, और एक और भी हमारे मामलात ऐसे हैं जो मामलात सूद के ऊपर चल जा रहे हैं। इसकी सब परेशानियां हैं। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, खुदा सूद को मिटाएगा, मिटेगा, हर हाल में मिटेगा। अल्लाह वालों ने इस बात को बताया है कि सूद के निजाम को लेके चलने वालों को खुदा 40 साल तक ढील देते हैं, फिर अल्लाह का हुक्म आ जाता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीजों, ये जो दावत और तब्दील की मेहनत है, उसका मकसद एक मेरे दोस्त, वो मेहनत जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को देकर गए कि जिस मेहनत के जरिए इनका ईमान बनेगा, इनकी नमाजें सही होंगी, इनकी 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह ने जो फरमाया, जिस तरीके से फरमाया है, इस तरीके से इनको सीख कर ये जिंदगी गुजारने वाले बनेंगे, इनके अखलाक दुरुस्त होंगे। आज घर घर में दुश्मन आपस में भाई भाई क्यों हैं? भाई भाई दुश्मन इसलिए है, एक दूसरे का हक अदा नहीं कर रहे, एक दूसरे के हुकूक को मार रहे हैं, तो भाई भाई दुश्मन है। और जब अखलाक थे कि एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे को नफा पहुंचाना, तो दुश्मन भी दोस्त था। तो मसला ये मेरे भाइयों, ये जो कुछ बिगाड़ हमारी जिंदगियों में है, उस बिगाड़ की वजह एक तो ये है कि हमारा ईमान बिगड़ा हुआ है, हमारे ईमान में फसाद आया है। हमारे ईमान के ये होना चाहिए कि सब कुछ अल्लाह करते हैं, अल्लाह ही से होगा, अल्लाह करेगा वही होगा। ये मेरे दोस्तों हमारे अंदर का यकीन होना चाहिए। इसके बजाय हमारा यकीन माल पर आया है कि माल जेटलो વધારે છે એટલો આપણે સુખી રહીશું, और खुदा दुखी करता है। कौन सा मालदार सुखी है? हाँ, अपने गालों पर तमाशे मार के लाल करना कोई ऐसे अक्लमंदी थोड़ी है। वो तो दिखता है लाल, बाकी अंदर तो तकलीफ हो रही है। तो
1 करोड़ का बंगला बनाया तो सुखी हो गया। ये गाल पर तमाशा मारना, ओहो कुछ बोलता नहीं है। उसे जाके पूछ क्या हाल है, खैरियत है, क्या दुआ कर जो। ये हंसने के नहीं कह रहा हूं, ये तो अपने भी है ना खुजली, अपने को खुजाने में मजा तो आता है, पर है नहीं ना। तो कौन 7 साल का बच्चा भी बालदा बनने की कोशिश में है, 7 साल का बच्चा। और मालदार होने में कोई फायदा नहीं है जब तक दीन न हो। हाँ, और ये जितने आजकल जो जवानी फिरते हैं मालदारी मालदा बनकर, इनके पास जो है ना, इनके अगलों बूढ़ों की दीनदारी और खुदा से ताल्लुक की बरकतें हैं। वो कब तक है? वो मैंने कहा 40 साल में। आप अपने कौम में देखिए कि 40 साल पहले जो बहुत उठते थे, आज उनका हाल क्या है। आप देखिए, इसमें भाई मेरे अजीजों, एक बात कही जा रही है कि अपनी जिंदगी को नबी की, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रुख पर हमें डाल के गए थे, हमें उस रुख पर आने की जरूरत है। वो सरापा रहमत है, अल्लाह के प्यारे भी सरापा रहमत है। आप जिस दीन को लेकर आए वो सरापा रहमत है, और उस दीन में रहमत ही रहमत है, जहमत नहीं है। ये दीन जिंदगियों से निकलेगा, जहमत आएगी। जिस 2 मियाँ बीवी में से दीन निकला, जहमत आएगी। औलाद और माँ बाप की जिंदगी से दीन निकला तो जहमत आएगी, परेशानी आएगी। मौलवी साहब, एक मतलब मैं एक मुल्क में मुलाकात में मुझे वहां के साथी ले गए, मुझे पता नहीं था कौन है, तो मैं गया उसके साथ। उसके घर में जाके बैठा मैं, घर के माने बंगला हो, तुम जैसे इसको मैं उसको घर के तो बंगला मैं नहीं कहता, तो मट्टी का है, 2 करोड़ का बना है कि 3 करोड़ का बना है, तो मट्टी का, पत्थरों का, ईंट का होता है, पत्थर का है, मार्बल के पत्तों का बनाया है तो गरज में। तो उसके घर में जाके बैठा था। कौन सी मार्बल के घर में नींद आ जाती है? 3 घरों में नहीं होता, मार्बल के घर में नींद नहीं आती। गोलियां खाने के बाद भी साहेब एक खाऊं छो तो नहीं, बे खा, बे खाऊ छो तो 3 खा, वो बढ़ाता रहता है। वही नहीं कहते गुनाहों से तौबा कर, तेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह की तरफ से तेरी नींद उठा ली गई है। जी हाँ, तो मैं गया उसके घर बैठा, अभी आया, मेहमान था हमारा गुजराती। तो मेरे पास आने के साथ उसने शुरू किया कि अल्लाह मौलवी साहब, अल्लाह नो आपके हमारे पास एक घणું છે, पर मारा पास पीस ऑफ माइंड नहीं। आगे कहता क्या है, बहुत है मेरे पास माल, पैसे पौड़ियां ठीक रहे। कोई बड़ा मालदार हो गया तो उसका खाना पड़ता है कि तो वो मोटा माल दे, एक मन खाओ न खाए, होता है। अरे बोलो, और इस मालदार के सामने 15 किस्म की आती है क्वालिटियां, वो सब पर हाथ नहीं डालता, एक बस थैंक यू। मालदार की फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर दिन में 5 रोटी खाता है, और मालदार साहब 1.5 रोटी में काफी केमा भी कहता है जीवन। तो ये हंसने की बात नहीं कह रहा हूं, ये सुनो, अपने लिए सुनो मैं कहां जा रहा हूं। मालदार कितना बड़ा हो, एक जोड़ी कपड़े पहनता है, इसके 2 बक्स भरे हुए कपड़े के क्या काम के, और 15 रूम का मेरे दोस्त बंगला बनाया है, सोता है 1 रूम में, और 5 बहुत कीमती मेरे दोस्तों कारें लाके रखी है, बैठते 1 में, और इससे ज्यादा इसका ड्राइवर बैठता है उसकी कार में। मालदार जो कार लाता है वो कहां तक, घर थी ऑफिस थी घर, आगन
اور اس کا ڈرائیور اس سے زیادہ بیٹھتا ہے، آفس میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے پیٹرول بھروانے جاتا ہے، سب لاتا، وہ سب پیتا اس کے پیسوں سے ہی۔ کچھ بھی نہیں، جتنا زیادہ مال آتا ہے اتنا کھانا کم ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی میرے عزیزو، مسئلہ مال پیسوں کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ہے۔ اگر ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوں گے، تو اللہ اس زمین پر ہمیں پاکیزہ خوشحال زندگی دیں گے۔ ہاں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے خلافت کے زمانے کہتے ہیں کہ عمر، وہ مکہ والوں کی مار میں جو مزہ آتا تھا وہ مزہ نہیں رہا، کہ ان کے کوڑوں کی مار میں جو زندگی کا لطف تھا وہ لطف نہیں ہے۔ یہاں تکلیفوں میں مزے ہیں اور یہاں راحت کی چیزوں سے کوئی راحت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ والوں کو بھی بیماری وغیرہ ہوتی ہے، لیکن بیماروں کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، دل میں بڑی راحت ہوتی ہے، وہ اندر یوں راحت اور سکون میں ہوتے ہیں، میرے اللہ کی طرف سے ہے، میرا اللہ ہے، میرا محبوب ہے، اس کی طرف سے جو حال آیا اس سے بہتر میرے کوئی حال نہیں ہے۔ ہاں، اور جن کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا صحیح تو چلا دیتا ہے، یہ ڈاکٹر نے، وہ ڈاکٹر نے، وہ ڈاکٹر نے، وہ ڈاکٹر، پریشان۔ ہاں، ایک ماں اپنے بچے کو بخار ہوتا ہے نا تو وہ ماں اسے حلوہ نہیں دیتی، وہ کمپرومائز کرے، دے گی نہیں وہ۔ کیوں؟ ماں کو دشمنی اس سے، محبت ہے، میرا بچہ ہے، بخار میں ہے، اگر یہ حلوہ کھائے گا بخار اور بڑھ جائے گا، تکلیف بڑھ جائے گی، تو اس کو ڈاکٹر نے کھانے کو منع تو کھانا نہیں دیتی، حلوہ نہیں دیتی۔ ہاں، ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کو جن اپنے بندوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے محبوب بندوں پر حالات اللہ لاتے ہیں، ہاں، ان سے محبت کا تعلق ہے، اس لیے کہ ان کے لیے اس وقت یہی حال اچھا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، ایک محنت ہے، یہ نہیں اجتماع ہوئے بات سن کے لوگ، ایسا نہیں ہے، ہماری زندگی سے ایک محنت نکلی ہے، اس محنت کے نکلنے کی بنا پر ہماری زندگیوں سے ہمارا ایمان کمزور ہوا، ہماری نمازیں بے جان ہو گئی ہیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے دین پر نہیں ہے، اور جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حالات ہیں۔ ہاں، صحابہ کی اللہ سے تعلق تھا تو غالب حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ہے کہ ان کے باغ کا نگراں درجہ چوکیدار تھا، غلام جو تھا، اس نے آ کے کہا کہ باغ میں پانی نہیں ہے اور باغ سوکھ رہا ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو لاؤ لوٹا پانی کا بھر کے لاؤ، لوٹا منگایا، وضو کیا، وضو کر کے اللہ اکبر، تعلق اوپر سے جوڑا، کہاں سے جوڑا؟ 2 رکعت نماز پڑھی، 2 نماز پڑھ کے اللہ سے اللہ میاں پانی کی ضرورت ہے، باغ سوکھ رہا ہے، پانی دے دیجیے، اللہ سے پانی مانگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ کیا ہے، دیکھو آسمان کا کیا حال ہے، تو غلام نے کہا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے، بادل کا ٹکڑا آیا اور پھر پھیلا باغ پر، اور پھیل کے برسنا شروع ہوا بارش،
انہوں نے اپنے غلام سے کہا لو گھوڑا لو، جا کے دیکھ کے آؤ کہاں تک بارش ہو رہی ہے۔ تو غلام ان کے باغ کا چکر لگا کر آیا کہ بارش تو تمہارے اس باغ پر ہی ہو رہی ہے، باہر نہیں ہے۔ تو 2 رکعت پر مسئلہ حل کر دیا، اور یہاں پانی نیچے جاتا جو رہتا ہے، اوپر آتا نہیں ہے۔ اچھا ہمیں بھی کچھ ہی نہیں کہ بھئی پانی تو اللہ دینے والا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے قل ارأیتم ارے ملک کی آخرہ کیا ہے؟ ان اصبح ماؤکم قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اے نبی ان سے کہیے اگر تمہارے زمین کا پانی نیچے چلا جائے، نیچے لیا جائے، تو کون تمہیں میٹھا پانی دے گا؟ تو پانی نیچے کون لے جا رہا ہے؟ بولو، اللہ لے جا رہا ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سے معافی ہو، اللہ ہمارے جی گناہوں کے پاداش میں یہ ہم پر جو حال چل رہا ہے اسے دور فرما اور ہمیں پانی دے۔ لیکن اللہ سے تعلق بگڑا ہوا ہے اور بگاڑتے ہی جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ ایک محنت ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے۔ اس محنت کو ہمیں اپنے اندر، اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں اور ایک ایک مسلمان کی زندگی میں اس محنت کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ کا ضابطہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہماری نسبت پر مجاہدہ اختیار کریں گے ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے رہیں گے۔ حضور کے زمانے سے لے کر اب تک کھیتی کا ایک عمل چل رہا ہے، زمین پر ایک محنت کی جا رہی ہے، اور زمین کی محنت کے ذریعے اللہ اپنی قدرت سے غلہ اگاتا ہے اور ہماری تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ ہاں، زمین پر میں کھیتی کرو جیسے کہا جا رہا ہے، وہ ہم تمہیں تمہاری ضرورت پوری کریں گے، پوری کر رہا اللہ میاں۔ ایسے اللہ کے نبی کے زمانے سے ایک محنت حضور لے کر آئے ہدایت کی، اس ہدایت کی محنت کو تم قیامت تک کرتے رہو گے تو اس محنت کی بنیاد پر خدا تمہیں ہدایت دیتا رہے گا۔ اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تبلیغ لوگ کون تھیرو سے جیسا ہونا چاہے، ہر مسلمان پر یہ 4 باتیں ہیں۔ یہ ہمارے نبوت ہے، ہماری نبوت میں ہم اور آپ اپنے آپ کو لگائیں گے تو اس کے نتیجے میں خدا دل میں ہدایت کا نور اتارے گا۔ سب سے پہلا عمل دعوت اللہ ہے کہ اپنی زبان کا بول ایمان کا بول بناؤ اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دو۔ اپنے بچوں کو ایمان کی دعوت کو، بیٹا ایک اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اسی کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ کلمہ ایمان ہے، اس پر تیری دنیا اور آخرت کی زندگی کے بننے کا مدار ہے۔ اپنی بیوی سے ہوں کموشن تو کھائی سے ہے، تو کیا کمائے گا؟ وہ تو اللہ کو کھلانا ہے تو کھلا رہا ہے، ورنہ تیرے جیسے بہت سے بمبئی میں کماتے کماتے کنگال ہو گئے، اس کے کھانے کے باندھے ہو رہے ہیں، وہ گھر کیا کھلائے گا؟ ہم کیا کھلا سکتے ہیں؟ ہم تو خود محتاج ہیں۔ بیوی کا ذہنی بناؤ کہ تیرا اور میرا پالنہار ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کر، اس کو راضی کر۔ اگر تو راضی کرے گی اور میں راضی کروں گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہو کر بھائی دنیا کی زندگی بنا دیں گے، اور اصل تو آخرت کی زندگی، موت کے بعد کیا میرا تیرا ہوگا؟ یہ اس کو دعوت کہتے ہیں۔ آج تو ہماری زبانوں کے بعد دنیا کے بول ہیں، عام کرشن، عام کرشن، عام کرشن۔ یہ کیا کرے گا؟ تو پیشاب کرنے میں بھی خدا کا محتاج ہے۔ اللہ میں اس کی پیشاب روک دے تو یہ پیشاب بھی نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ اللہ کی عظمت سب کو بولتے ہیں۔ ہاں،
ہائی وے پر دکان سے سامنے، ہائی وے پہ دکان ہو، کہیں بھی دکان ہو، وہاں سے ہوگا تو ہوگا. وہ یوں کہہ رہا اس سما رزقکم توعدون، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ تمہیں وعدے کیے گئے ہیں سب آسمان کے فیصلوں سے ہوں گے، اصل تو وہاں سے ہے. ہم سمجھتے ہیں روزی دکان میں ہے، دکان میں کہاں سے آئے گی؟ بہت سے کماتے کماتے پورے سال محنت کرتے کرتے سال کے آخر میں حساب کرتے تھے کہ یار کہیں بچت نہیں تھی. لو پورے سال محنت کی کیوں نے؟ اوپر سے اتنی آئی نہیں نا، محنت تو کرتا رہا پر اوپر سے ہاں، اور اوپر سے برکتیں آنے کا ضابطہ جو ہے، ہاں تمہارے ہوٹلوں میں باہر بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے سے اور نمازیں چھوڑنے سے تھوڑی برکت آئے گی. اللہ کا بندہ بن کے جینا سیکھ. ہاں ہاتھ ٹرین چڑھا کر اور ٹوپی اتار کر بیٹھتا ہے تو کیا تیری شان ہے؟ خدا کا بندہ بن کے بیٹھ. اپنی زندگی میں عاجزی رہا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ، میں چھوٹا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ کے نبی کی دعاؤں میں دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ تو مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. چاہے تو کروڑوں کی دکان کا کیا مینیجر بن کے بیٹھا ہو، کروڑوں کی دکان تو بنے، کتنوں کے پیسوں بنائی ہے، اس کو کیا پکڑنے کی ضرورت ہے؟ اس کا یہ تو یوں ذمہ دار بنا کے بٹھایا گیا ہے. ہاں اللہ کو بڑائی پسند نہیں، اللہ کو دعوے پسند نہیں. میں محنت کروں چھوں. ہاں اللہ کو تو محتاج، اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، یہ اللہ کو ویسے کہ تو محتاج بن کے میرے بارگاہ میں آ، میں تو محتاج ہوں، میرے سے کیا ہوگا؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جس اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی اس کو ناراض نہیں کرنا. جو جس کاموں سے وہ ناراض ہو وہ کام نہیں کرنے، نماز نہیں چھوڑنی، اور دین کی محنت کے ساتھ کاروبار کرنا ہے. سب سے پہلے میری زندگی میں دین آئے، اور دین کے آنے کے لیے سب سے پہلے ایمان ہے کہ ایمان پر اتنی محنت کر کے آدمی اپنے دل میں اتنا اللہ کا خوف پیدا کر لے کہ جو خوف خدا اسے رات کے اندھیری میں اور دن کے اجالوں میں اللہ کی نافرمانی سے روک دے. اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے. خوف، اللہ کا خوف. آج اللہ کا خوف نہیں ہے، مخلوق کا خوف ہے. ہاں جو اللہ میری شارت کے قریب ہے اس سے میں نہیں ڈرتا، اور جو میرے دو کیمرہ میرے سے اتنا دور ہے، وہ کیمرے لگانے والا پتہ نہیں کہاں ہے، اس سے ڈرتا ہے. اس کا ڈر ہے. ہاں ایک ملک میں جا رہا تھا، ہمارا گاڑی لے کے چل رہا تھا، ماشاء اللہ اس نے ایک دم گاڑی دھیری کرنا شروع کی. میں نے تو دیکھا تو کوئی لائٹ والی گاڑی تو دکھتی نہیں تھی. میں نے کہا سر میں گاڑی کیوں دھیری کرنا کہیں نہیں کی؟ پولیس والے تو میں دیکھا تو ٹریفک، اور گجراتی تھا نا تو بروچی. بادشاہ ہماری گورنمنٹ کیمرے لگائے છે. એમાં ઘણા કમી કેમેરા તો બનાવટી છે પણ કેમેરા લગાયા છે. અહીં આગળ પાછા એક કેમેરો આવે છે એટલે હમણાંથી મારે ધીરી કરી દેવી પડી. वो खुद भी कहता है बनावटी कैमरे हैं, फिर भी डर है ये कैमरे ने अंदर ले लिया भी मेरा क्या होगा. तो तेरे साथ दो फरिश्ते 24 घंटे लगे हैं, तेरी एक एक हरकत को ले रहे, तेरा क्या होगा? सोचने की बात है. मेरी हर चीज को फरिश्ते लिख रहे हैं. अल्लाह मेरी इशारे के करीब है. किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून. तेरे साथ अल्लाह के दो फरिश्ते किरामन कातिबीन
تیری ہر حرکت کو، تیرا ہر کام کو وہ جانتے اور لکھتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانو ہر آدمی کا دفتر اور ہر آدمی کا کیا کہتے تم لوگ، کیا کہتے تمہاری زبان میں؟ ریکارڈ. ہر آدمی کا 24 زندگی بھر کا ریکارڈ، جسے قرآن میں کتاب کہتے ہیں. اقرا کتابک، اتنا ریکارڈ پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. تو اپنا ریکارڈ پڑھ کے اپنا فیصلہ خود ہی کر لے، ہم کچھ نہیں کہتے. ہاں کل ایک حدیث ہم نے سنی تعلیم میں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور آپ اپنے گھر والوں کو بھول جائیں گے قیامت کے دن، کیا ہوگا؟ حضور فرمایا عائشہ قیامت کے دن 3 مقام ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. 3 ہوں گے مقام. پھر فرمایا جب ترازو میں اعمال تلنے کا وقت ہوگا نا، وہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، صاحب اپنا اپنا، سب پریشان ہوں گے. دوسرا جب اللہ تعالیٰ شانو حساب کے لیے ہر آدمی کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں جب دے گا، اس موقع پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا کہ میرا نام اعمال میرے دانے ہمیں آئے گا کہ واہے میں آئے گا. اللہ کو اسی فکر میں ہوگا، وہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اور فرمایا تیسرا جب پل صراط پر سے گزرنے کا وقت آئے گا تو ہر ایک اپنی نفسی میں پڑا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. ہاں اللہ کے کسی کو قیامت کے دن نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے دے گا، وہ تو خوش ہو جائے گا کہ میرا نام اعمال مجھے داہنے ہاتھ میں مل گیا، میں تو کامیاب ہو گیا. اور اگر بائیں ہاتھ میں آیا ہو تو بڑا پریشان ہوگا. پل صراط جہنم پر قائم کیا گیا. پل صراط وہاں سے گزرنا ہے. وہی منکم الا واردھا، تم میں سے ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا. جو 5 وقت کی نماز کا پابند ہوگا، 5 وقت کی نماز کا پابند، نماز صحیح پڑھنا سیکھ کر نماز صحیح پڑھے گا تو یہ نماز صحیح پڑھنا اور یہ عمل اسے پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دے گا. اسے پتہ نہیں دے کہ پل صراط کب آیا کب گیا. لیکن نماز کی پابندی کرے گا تو، اور اگر اللہ کے حکم کو توڑا ہوگا تو چاہے کتنا بڑا چشمہ خاں ہو، اس پل صراط پر سے نہیں گزر سکے گا، کٹ کر گرے گا. اللہ ہماری بات فرمائے. اس لیے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی ہے. اس زندگی میں نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگایا جائے اور اپنی زندگی کے پروگرام کو اس طرح بنایا جائے کہ حضور والی محنت کے ساتھ مجھے کاروبار کرنا ہے، بال بچوں میں رہنا ہے، دوستوں میں رہنا ہے، لیکن میرا یہ تمام اعمال کے ساتھ 4 اعمال ہیں. اس میں سے پہلا عمل دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا، آخرت کی دعوت دینا. ایک دن مرنا ہے، خبر میں جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. یہ مغیبات کی بات کو کرنا، اللہ کے فرشتوں کے نظام کو سمجھانا کہ بیٹا یہ تیری میری کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے تو فرشتوں کا ایک نظام ہے. ہاں اگر یہ اللہ کے فرشتوں کا نظام میری تیری موافقت میں ہوگا تو ہماری زندگی بن جائے گی. کہاں جا رہے ہو؟ یہ کون بگوا رہا ہے؟ ایمان کی وجہ چھوڑ کے فون کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہے فائدہ. اس میں بھائیوں پہلی بات دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے قدرت کی بات کرنا. ہاں اللہ کا غیبی نظام آبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر اللہ خوش ہو کر زندگی بنائے گا. اگر ہم اللہ کے حکموں کو توڑیں گے تو اللہ ناراض ہو کر زندگی کو تنگ کر دے گا. یہ آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دینا.
اتنا اسے بولنا کہ یہ دل میں اتر جائے. جیسے آج دنیا کو بولتے بولتے دنیا دل میں اتری ہوئی ہے, کسی کو کچھ کہنا نہیں پڑتا دنیا کے لیے. اور غلط یقین کی بنیاد پر آدمی اپنی دنیا میں خدا کی نافرمانی کی راہیں چلتا رہتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے. دنیا بھی بڑھ رہی ہے, پریشانی بڑھ رہی ہے, اور دنیا میں ذلت, رسوائی, یہ الگ بات ہے. عزت کا تعلق نہ ملک سے نہ مال سے ہے, نہ ڈگری سے نہ عہدے سے ہے. عزت کا تعلق ایک اللہ سے ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے دنیا کے لوگوں سے کہ اس پوری کائنات کا حقیقی مالک ایک اللہ ہے. کون ہے بولو؟ ہاں, تمہارے میرے پاس جو ہے نا اس کا مالک حقیقت اللہ جو ہے. جب تک رکھے گا تب تک رہتا ہے, جب اس نے کہا نہیں تو ماں کا پوت وہیں بیٹھا رہتا ہے کہ شو کریے ہوئے. جس کو کرسی بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے, اور جب چاہے تو اس کو کرسی اتار کے جیل میں پہنچا دیتا ہے. چلو ایسا ہے دنیا میں. ہاں, ملک کا وزیر بن کے بیٹھا ہے اور صبح انقلاب ہو گیا اور اس کے محل کا گھیرے میں آ گیا اور وہیں سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا. اے دونوں جہان کے مالک, مالک الملک, آسمان اور زمینوں کا تو مالک ہے, اور اس میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے. چاہے کسی کو اللہ نے دے رکھا ہے, باقی مالک اللہ ہے. تمہارے آج کل حکومت میں 100 سال کے پٹے پر زمین ملتی ہے نا, لیکن مالک تو حکومت ہے. جب کہے چلو تو چلو. ایسے پوری دنیا میں جو کچھ ہے نا حکومت ہے, اور جتنی کرسیاں نا جو وزارت اور وزیر اور جتنے, یہ ان کی نہیں ہے, تو اوپر والے نے بٹھایا ہے ان کو. جب تک بٹھائے رکھے گا بیٹھے رہیں گے, اور جس دن وہاں سے فیصلہ کرے گا تو ان کو کوئی پوچھے گا نہیں. مالدار کو مال دیا ہے, مال کا مالک اصل تو اللہ ہے. جب تک چاہے گا رکھے گا, جب چاہے گا تو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ رات کو کروڑ پتی کا کروڑ پتی بن کے سویا ہے اور صبح روڈ پتی بن جاتا ہے. بعض مرتبہ آدمی پر یہ حال آتا کہ اولاد باپ کو الگ کر دیتی ہے. کیا تمہارے کیا میزبان ہو, تمہارے کتنا پیسہ جو ہے لے لو, باقی تمہارا کہیں کہوا نہیں ہم نے. یہ ہوتا ہے. اور پھر باپ سوچتا کرے اولاد میں મારી اولاد આવી એ તારા આમાલ છે, તારી اولاد એવી નથી, તારા કરતૂત છે. એ કરતૂત તને હાલમાં મૂક્યો. तेरी औलाद के दिल में तेरी मोहब्बत नहीं है. तेरी दुनिया के पीछे तूने अल्लाह को नाराज किया है. अल्लाह की नमाजों को छोड़ा, अहकाम इलाही को तोड़ा, दीन के तकाजों को खत्म किया. तेरे सामने अल्लाह के अहकाम टूट रहे और तू कुछ फिक्र नहीं किया. तूने इस पर खुदा ने नाराज होकर तेरा ये हाल बनाया है. قل اللہم مالک الملک, اے موج کہیے دونوں جہان کے مالک. تؤتی الملک من تشاء, جس کو چاہے تو ملک دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, اور جس سے چاہے تو ملک کو چھین لیتا ہے. ان کا کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہمارے اعمال ہے جو آج کل ہو رہے ہیں. اعمالکم امالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے خدا تم پر حاکم لائے گا. کسی کو برا بھلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے کو ملامت کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان دیا تھا, تجھے ایمانی زندگی دی تھی, جس پر اللہ تعالیٰ شانو نے تجھے وعدے کیے تھے. تو نے اپنی ایمانی زندگی چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلہاڑ مارے ہیں.
وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے تو عزت دے دے اور جسے چاہے تو ذلیل کر دے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہی سب کچھ خیر ہے، مالک تو ہی ہے. انک علی کل شیء قدیر، تجھے ہر چیز پر قدرت ہے، تجھے کوئی روک نہیں سکتا. کسی کے بارے میں ذلیل کرنے کا فیصلہ تو کر دے تو کوئی روک نہیں سکتا. کسی کو عزت دینے کا فیصلہ تیری طرف سے ہو جائے تو کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا. مسئلہ وہاں سے ہے، جہاں سے مسئلہ وہاں ہم جاتے نہیں، اور جن کے ہاتھ میں مسئلہ ان کے پیچھے پہ دوڑتے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تولج اللیل فی النہار، تیری قدرت کے کیا کہنے ہیں. تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات تو اندھیری ہے اور دن تو روشن ہے، اور روشن اندھیری دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن کرتا ہے وہ. تولج اللیل فی النہار، رات کو تو دن میں داخل کرتا ہے، اور تولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں. سیاڑے کی راتیں بڑی اور اناڑے کی راتیں، دن تو 24 گھنٹے کا ہے، دن تو 24 گھنٹے کا ہی ہے، لیکن رات چھوٹی ہو گئی. کیا مطلب؟ کہ وہ رات دن میں داخل کر دی گئی تو دن بڑا ہو گیا، رات چھوٹی ہو گئی. اور دن کو رات میں داخل کیا تو دن چھوٹا ہو گیا، رات بڑی ہو گئی. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تیری قدرت کے کیا کہنے، تو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، زندہ کو مردے سے. تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، انڈا جو انڈا، انڈے میں کون سی جان؟ انڈا تو مردہ ہے، ہلتا ہے کبھی؟ بولو نا، انڈا جان ہی نہیں ہے. لیکن اسی انڈے میں مرغی کے نیچے اس کو رکھ کر جب بٹھایا جاتا ہے تو اسی مردہ انڈے سے زندہ چوزا کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور تو چاہے تو زندہ سے مردے کو نکالتا ہے. زندہ مرغی سے مردہ انڈا کون نکالتا ہے؟ بڑی قدرت والا ہے، بڑی قدرت ہے اس کی. وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ تو ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کسی چیز میں شریک نہیں. رب وہ اکیلا ہی ہے، رزاق وہ اکیلا ہی ہے، نفع پہنچانے والا وہ اکیلا ہی ہے، نقصان پہنچانے والا وہ اکیلا ہی ہے، عزت دینے والا وہی ہے، ذلت دینے والا وہی ہے، بیماری دینے والا وہی ہے، اور شفا دینے والا وہی ہے، اور کوئی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں اس کا. اللہ الصمد، اور وہ ذات ایسی ذات ہے تمام مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. سب محتاج. بادشاہ جینے میں اللہ کا محتاج ہے، اگر اللہ سانس روک دے تو زندگی نہیں رہ سکتی. ابھی گیا تھا کورونا، ابھی گیا کیا آکسیجن آکسیجن بوتل جو ہے، بوتل کتنا پیسہ جو ہے، جتنا جو ہے اتنے آکسیجن اور بوتل ہو کیا کہ مارا سانس جو ہے روزانہ کروڑوں کا آکسیجن کھاتا ہی ہے اللہ کا، اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. آکسیجن، ہاں سانس لینے محتاج ہے، بادشاہ بھی محتاج ہے، وزیر بھی محتاج ہے، مالدار و غریب سب محتاج ہے سانس میں اللہ کے. اللہ سانس روک دے تو تڑپنا شروع کر دے گا. اللہ بڑی قدرت والے ہیں. اس اللہ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ اسی کو کرتا دھرتا سمجھنا، یقین کرنا اسی کے ہاتھ ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ایمان محنت سے آتا ہے دل میں،
ایمان ما وقر فی القلب، ایمان کی جگہ دل ہے. ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ دل ہے. یہ دل میں جب اتر جاتا ہے تو پھر آدمی کے اعمال ایمانی بن جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے ہم سب کو تھرمامیٹر بتایا حضور نے کہ تیرا کتنا ایمان تیرے پاس ہے، اس کا تھرمامیٹر کیا تیری زندگی ہے. الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، کہ تیرے اعمال تیرے ایمان کی تصدیق کریں گے. اگر تیری 24 گھنٹے کے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہے، نبی کے طریقے کے مطابق ہے، تو یہ سمجھ کہ تیرے دل میں ایمان ہے. اور اگر تیری زندگی کے اعمال ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے بھاگتے دوڑتے، لیکن کاروبار میں اللہ کے احکام نہیں ہے، گھر میں اللہ کے احکام نہیں ہے، زندگی کے اور شعبوں میں، تو تیرے ایمان کی تجھے فکر کرنی چاہیے کہ ابھی میرا ایمان وہ نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے. مجھے محنت کر کے اپنے ایمان کو بنانا چاہیے. اور ایمان بنانے کے لیے ایمان کی دعوت ہے. اس کے لیے جو کہتے ہیں 4 مہینے نکلو، ہر مہینے سال 4 مہینے نکلو، اور یہ غلط ایک یہ فاسد ماحول کو چھوڑو. ہاں، یہ اپنی سوسائٹی جس میں اللہ کے غیر کے تذکرے ہیں اور اللہ کے غیر ہی کی باتیں ہیں، اور دل میں مخلوق، اور میں دوستوں مخلوق کی باتیں ہیں جس سے ہمارے دل میں وہی اتر رہا ہے. اسے چھوڑو، چھوڑ کر 4 مہینے اللہ کی راہ میں جاؤ، اور مسجد کی 4 دیواری کے بیچ میں ان اعمال کو زندہ کرو. دعوت کی محنت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ 4 اعمال نبوت ہیں. ان 4 اعمال نبوت کو عملی طور پر اپنے آپ کو مشغول کرنا، اور اس کو 4 مہینے تک کرتے رہنا، اور پھر اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ وہ ایمان دے دے جو تو چاہتا ہے، وہ ایمان دے جو تو چاہتا ہے، اور وہ نماز پڑھنا سکھا دے جو تیرے نبی نے فرمایا ہے. اے اللہ، ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی کی جہالت سے نکال دے. آج ہم تو جہالت سے زندگی گزار رہے ہیں. ہم میں سے کسی کو پوچھا جائے کہ تیرے نبی کے طریقے پر کھانا کیسے کھانا چاہیے، ہم کہیں گے میں وہ نہیں جانتا ہوں. کھا رہا ہے. اپنے نبی کے طریقے پر دکان اور کاروبار کیسے کرنا چاہیے تو ہمیں یہ پتا نہیں ہے. ہمارا چھوٹا سا مولوی صاحب، لیکن مولوی صاحب کو کبھی اپنی دکان میں بٹھایا نہیں اس نے کہ میرے بیٹے میں نے تجھے پڑھایا ہے، میری دکان کاروبار پر آ اور میرے کاروبار کو دیکھ، اس پہ جو غلطی میری مجھے بتا تاکہ میں چھوڑ دوں، ورنہ اس کاروبار کرتے کرتے میں جہنم میں جاؤں. رزاق تو اللہ ہے، رزاق تو نہیں ہے. اور اللہ نے تیری روزی جو طے کی وہ حلال طے کر رکھی ہے، تجھے حرام کمائی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اور تجھے اپنی اولاد کو کھانا کھلانے کا اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنا تو حلال روزی کمائے. بریانی زیادہ کمانے کا تجھے نہیں کہا، حلال طریقوں سے. ہاں، حلال کمانا فرض ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے حلال روزی کمانا فرض ہے. اگر نہیں جانتے تو علماء کے پاس بیٹھ کر ایک ایک چیز کو جو تمہاری دکانوں کاروبار میں پیش آ رہی ہے پیش کر کے اس کی راہ پوچھو اور اس کے بعد اپنے آپ پہ ڈالو. ہاں، علم کا سیکھنا فرض ہے. تاجر کو اپنی تجارت حلال طریقے سے تجارت کرنے کا علم سیکھنا فرض ہے. کھیڑوت کو اپنی کھیتی کرنے میں حلال طریقے پر کھیتی کرنا سیکھنا فرض ہے. ایک آدمی کی اولاد ہے، اس اولاد کی تربیت جو اس کے کرنے کا جو فریضہ ہے اس فریضے کو سیکھنا فرض ہے. انگلیاں پکڑوا کے چلانا اتنا کافی نہیں ہے، اس اللہ سے ڈرانا، کلمہ سکھانا. پہلے دن سے تجھے کہا گیا تھا کہ اس کے ایک کان میں اذان کے، دوسرے کان میں اقامت کے. یہ پہلے دن سے تجھے تربیت کی ترتیب بتائی تھی کہ تیرے بچے کو ایمان سکھانا تیرے پر ذمہ داری ہے. تیرے بچے کا یقین صحیح بنانا تیری ذمہ داری ہے.
اللہ نے اذان میں یہی کہا ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں کامیابی ہے. تو اپنے بچوں کو ذہن بنانا اور اپنے بچوں کو اس پر ایمان سکھانا میرے اور آپ کے ذمے ہے. ہاں، اور قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے حلال کھلانا ہمارے ذمے ہے، حلال پہنانا ہمارے ذمے ہے، حلال مکان میں رکھنا ہمارے ذمے ہے. سب حلال طریقے پر، حرام طریقے پر نہیں. کسی کا مکان کرائے پر لیا ہے، کرائے پر اگر کہتا ہے بھائی میرا مکان خالی کر دو، تو بھائی تو مجھ سے کو پوچھو کیا کروں میں، نہیں خالی کروں یہ صحیح نہیں ہے. مسجد کے مکان میں رہتے ہیں، مجھے کون پوچھنے والا؟ تجھے اللہ پوچھے گا، ابھی نہیں، مرنے کے بعد. چاہے کوئی بھی متوجہ کا باپ کیوں نہ ہو. مسئلہ پوچھنا، اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے اور اس کے مطابق پھر چلنا. اس لیے تبلیغ میں 30 نمبر علم و ذکر ہے. مارو چھوکرو مولوی થઈ ગયો કાફી નથી. ٹھیک ہے نا، 100 کا نمبر છે. اگر مولوی صاحب بھی مولوی صاحب بنીને زندگی گزارશે تو. لیکن تجھے اپنی زندگی کی ضرورت کی دین سیکھنا تیرے پر فرض ہے. نماز فرض ہے تو نماز کو سیکھنا بھی فرض ہے. قرآن شریف کو صحیح سیکھنا یہ ضروری واجب ہے. ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ ان کے کیا حقوق ہیں، ان حقوق کو معلوم کرنا اور معلوم کر کے زندگی میں اختیار کرنا یہ ہمارے ذمے ہیں. گھر میں نے جانور پالا ہے تو جانور پالنے کے بعد اس کا کیا میرے پر حق ہے؟ ہاں، مرغی پالی ہے اور مرغی کو جو میدوں سے پنجے میں بند کر کے رکھی ہے اور صبح کھولتا ہی نہیں، اور بیچاری وہ پنجے میں بھوکی ہے، تو اللہ کے جواب دینا ہوگا اس کو. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جو لوگ دودھ دینے والے جانور پالتے ہیں، ان دودھ دینے والے جانوروں کا دودھ وقت پر نہیں نکالیں گے تو قیامت کے دن یہ میدان حشر میں جانوروں کے پیروں تلے کچل جائیں گے. حقوق ہیں، یہ زندگی میں لانے کی محنت ہے. جب تک ایمان نہیں بنتا، جب تک نماز صحیح نہیں ہوتی، وہاں تک زندگی نہ معاملات درست ہوں گے، نہ معاشرت درست ہوگی، اور نہ میرے دوستوں زندگی کا کوئی معاملہ درست ہوگا. یہ دو نماز، ایمان اور نماز، یہ دونوں بنانے سے بنے گی. نماز میں اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کو ایسے دھیان سے پڑھ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اپنے پیر صاحب کے ساتھ سامنے کھڑے ہوتے کیسے ادب سے کھڑے ہوتے ہو؟ کھانستے بھی نہیں ہو. یا تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے. ہاں، سیکھنا ہوگا نماز کے اللہ کے سامنے. اگر اتنا نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو دھیان کے زندگی میں لیا کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. ایک مزدور کام دینے والا کھڑا ہوتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مزدوری برابر کرے گا. اور کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو بیٹھے گا، بیڑیاں پیے گا. تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تو جیسے ادب سے کھڑا ہونا ہوگا ایسے ادب سے کھڑا ہوگا نماز میں. اور رکوع جیسے کرنے کا حکم دیا ہوگا ایسے رکوع کرے گا. وہ سجدہ جیسے اللہ کے نبی کا طریقہ ہے ایسا سجدہ بنائے گا. وہ قرآن شریف جیسے پڑھنے کا حکم ہے ایسے قرآن شریف پڑھے گا. ہاں، یہ محنت کرنے سے آتا ہے. یہ محنت ہر مسلمان کی زندگی میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے.
ہاں، جب محنت نبی والی محنت ہوگی تو نبی والی زندگی آئے گی. دعوت کی محنت ہے نہیں ٹھیک ہے، تب نہیں وہ چلو مارے آئے ہو. چلا مارتا ہے، چلا مارنے کا نہیں ہے، چلا تو زندگی میں لانے کا ہے. ہاں، اور چلا کافی نہیں ہے. جیسے ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، ایسے ایمان کی حفاظت بھی 24 گھنٹے فرض ہے. حضرت مسیح رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نا کہ بھائی نبی والی محنت کو اپنی زندگی کا کام بنانے سمجھنے کے لیے ہم اپنے سال کے 8 مہینے چلو اپنی دنیا کے کاروبار ضروریات کے لیے لے کریں، 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی ضرورت سمجھ کر، کسی پر احسان کر کے نہیں. ہاں تو شو کہ مولوی صاحب جب تک ندی تو چلو 4 مہینے جیے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں. مولوی صاحب کو تجھ سے کچھ لینا نہیں ہے، مولوی صاحب کو تجھ سے ہمدردی ہے. ہاں، اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں مسلمان کے کوئی مسئلہ اللہ کے حکموں کو پورا کیے بغیر نہیں ہوگا. اتحاد مسائل ہے نا، اس کا حل یہ نہیں ہے دوسرا ادھر ادھر. ہاں، اب تک کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں غفلت سے، اس پر تو اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم نے تیرے دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنا بھاری نقصان کیا ہے. ہاں، ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر. اسلام کو تو مسلمان نے مٹایا، اور تو کیا مٹاتے. اس کے گھر میں بے نمازی ہیں، اور یہ بھی سفر میں جاتا ہے تو نماز چھوڑتا ہے اپنے ہاتھوں سے. حالانکہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنائی کہ جہاں بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں نماز. بمبئی جاتے ہوئے ناشتے کی تو فکر ہوتی ہے، نماز کی فکر نہیں ہوتی ہے. ناشتہ کھانے کے لیے وقت. میرے بھائی میرے عزیزو، بہت فکر کی بات ہے. اس کے لیے میرے دوستوں ہم اپنی ضرورت ہم سمجھیں. جیسے کسی کو ڈاکٹر کہے کہ تم نے کینسر کی بیماری ہے تو کتنا فکر مند ہو جاتا ہے اور کیسے دواخانے جا کے داخل ہو جاتا ہے. اور جتنا ڈاکٹر کہتا ہے اتنے دن رہتا ہے، جتنا خرچ کرنے کو ہے اتنا خرچ کرتا ہے، پھر بھی زندگی ہے تو باقی رہتا ہے، جا کے خدا کی ملاقات کر لیتا ہے وہ. میرے بھائیوں، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارے ایمانوں میں فساد آ گیا ہے، اور جس ایمان کے فساد کی بنا پر ہماری زندگی تمام شعبوں میں، ہماری زندگی میں میرے دوست خدا کے احکام توڑ رہے ہیں. یہ معمولی بیماری نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور روزانہ موت قریب آ رہی ہے، اور موت آنے کے بعد اگر انسان اللہ کے بارگاہ میں کہے گا اے اللہ تھوڑی دیر مہلت دے دے اور زندگی دے دے، اب میں تیرا نیک بندہ بن کر آؤں گا، تو اللہ کہے گا اب موقع نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. ہاں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. او ایمان والو، تمہاری مال کی کمائیاں اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کر دے. آج انسان اولاد کی محبت میں حرام کچھ نہیں دیکھتا. ان کو اچھا کھلانا، اچھا پہنانا ہے، سارو ایجوکیشن اپنوں ہے تو حرام سے کما کے سارا اچھا ایجوکیشن کے پیسے خرچ کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. او ایمان والو، ہاں تمہاری اولادیں اور تمہارے مال کی کمائیاں تمہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جن لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا مال کمانے کے چکر میں، اولاد کی محبت میں، اللہ کی اطاعت کے راستے کو چھوڑا، یہ تو بڑی نقصان اٹھانے والے ہیں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون.
وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. ہاں، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا، زندگی، جوانی، طاقت اور قوت، مال و پیسہ، اوزار اور جو کچھ تمہارے پاس ہے، اسے اللہ کے نام پر خرچ کرو. اللہ نے یہ تمہیں اللہ کے لیے دیے کہ اللہ کے نام پر خرچ کرو. تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم اپنی آخرت بناؤ، تمہارا ایمان بناؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا کرو، تم اپنے اندر اخلاق بناؤ، تم اپنے اندر اپنی نبی والی زندگی اختیار کرو، نبی والا فکر، نبی والا درد و غم اپنے اندر پیدا کرو. اس لیے تمہیں سب کچھ دیا ہم نے. وانفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، جوانی، طاقت، قوت، صحت، تندرستی میں کر سکتا ہے کچھ، پھر بیماری میں نہیں کر سکتا. جوانی کی طاقت میں کچھ کر سکتا ہے، پھر بڑھاپے کے ذوق پہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. زندگی موت سے پہلے کرنا تو کر سکتا ہے، موت کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا. وانفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے خرچ کرو. اللہ نے جہاں خرچ کرنے کو کہا ہے. ہاں، قرآن پاک میں اللہ نے مومنین کے بارے میں کہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، ہم دے چکے ہیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو خریدی ہوئی چیز کو واپس ہم کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے کہ چلو. تو استعمال کیسے کر اللہ جیسے چاہے. جو آدمی تمہیں کار دے بمبئی جانے کے لیے تو تم کیسے چلاؤ گے؟ جیسے اس کا مالک چاہے. کہ گھروں میں کھداؤ گے؟ نہ. اللہ نے جان مال دی ہے اور اس کی ہے وہ، اور اس نے خرید لیا ہے. اب اس نے واپس ہمیں کیا کہ تم استعمال کرو، تو جیسے اللہ کہتے ہیں ایسے استعمال کرنا. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے تمہیں موقع ہے اپنی جان مال جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے اللہ کے دین پر لگانے کی اور اللہ کے حکموں پر لگانے کی کا تمہیں اختیار ہے. اور جب موت آ جائے گی، موت سے پہلے موقع ہے. موت کے آنے کے بعد پھر انسان کہے گا فیقول رب لولا اخرتنی، اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے، اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میری موت مؤخر کر دے، الی اجل قریب، تھوڑی سی. فاصدق، اے اللہ اگر تو نے مجھے زندگی دی تو جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے میں تیرے نام پر لگاؤں گا، جہاں تو نے لگانے کو کہا وہاں لگاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور تیرا نیک بندہ بن کر آؤں گا. ابھی تو مالدہ بن کے جا رہا ہے، ابھی تو ملک کا صدر بن کے مر رہا ہے، ملک کا وزیر بن کے مر رہا ہے، دنیا والوں کے بیچ میں بڑا بن کر مر رہا ہے کہ میں نے پریزیڈنٹ بنا رہا ہوں، پریزیڈنٹ بڑا بننے کے چکر میں اللہ کا بندہ بننے کی محنت نہیں کر رہا اور مر رہا ہے. اب موقع نہیں ملے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس کی موت آ جائے گی اللہ اسے مہلت ہرگز نہیں دے گا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کو تمہارے اعمال تم کیا کرو گے اس کا اللہ کو پتا ہے. تمہیں اگر زندگی دی بھی گئی نا تو تم کیا کرو گے وہ اللہ کو پتا ہے. اس میرے بھائی میرے عزیزو، یہ اجتماع کو صرف میرے دوستوں جمع ہونے کا نام مت سمجھو. ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنی اولادوں اور اپنے میرے خاندانوں کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں امت مسلمہ کے لیے سوچنا ہے کہ یہ امت ایمان والی بن کے کب تک اس خوبصورت زندگی گزارتی رہے گی. اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس محنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ دعوت کی محنت زندہ ہو جائے گی
اور مسلمان کو دعوت کی محنت میں ہم میرے دوست محنت کر کے لگانا شروع کریں گے اور یہ محنت زندہ ہو جائے گی تو اس محنت کے نتیجے میں دوستوں اندر ایمان بنے گا، ایمان بنے گا، اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کی ذات سے یقین پیدا ہوگا، اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی، اور جب اللہ کی بڑائی دل میں آ جائے گی تو اللہ کے سوا جن کی بڑائیاں دل میں آئی ہیں سب نکل جائیں گے، پھر ہاتھ بھی کسی اور پہ نہیں کہ اللہ بڑے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو ہونا ہے وہ اللہ لکھ چکا ہے وہی ہوگا، ایمان پر یقین، اس کی تقدیر پر یقین ہوگا، اس کا یہ تقدیر پر یقین رکھے گا کہ میری تقدیر میں جو لکھا گیا اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ محنت کرنے کے بعد آتا ہے سب باتیں، اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلو، جس دنیا کے چکروں میں ہم بگڑے ہیں وہاں سدھریں گے نہیں، جس دنیا کے چکروں میں ہماری نمازیں بگڑی ہیں کہ ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے سوا سب کچھ ہوتا ہے ہمارے سامنے، ایک اللہ ہی نہیں ہوتا، دنیا پوری نماز کے وقت رہ جاتی ہے، آدمی کہاں پھر ایک 4 رکعت تک کہاں جا کے آ جاتا ہے، ہماری نمازیں بگڑ چکی، ہمارے اخلاق بگڑ گئے، ہم ایک دوسرے کے میرے دوستوں ایک دوسرے کے ہمدرد بننے کے بجائے ہم ایک دوسرے کو ستانے والے بن گئے، ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے، جو دنیا ہمیں چھوڑنی ہے، ایک موت کا جھٹکا آئے گا، کروڑ پتی اپنے کروڑ روپے ہی چھوڑ دے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کہ یہ آدمی کہتا ہے میرا مال، اس کا مال کون سا؟ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، اس نے پہن کر پرانا کر دیا، اور اگر عقل مند سمجھدار آدمی ہے تو اللہ کے نام پر اگر خرچ کرے گا تو وہ آخرت میں اس کا مال ہے، باقی جو اس کا نہیں کسی اور کا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا مرنے کے بعد سب لڑتے ہیں، کیس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، مارو نہ تارو نہ تو باپا ہے منا پہنو نہ تو ہمارے ماں ہے کیا، اسی میں زندگی ختم، ایک دوسرے کے دشمن ہو کر میرے دوستوں قبر میں مر کر جاتے ہیں۔ ہاں مالی مارا مال مارو مال، تیرا مال کون سا ہے کہ جو تو نے کھایا وہ تیرا مال ختم ہو گیا، تو نے پہن کے جو چیچڑے بنائے وہ تیرا مال، اور جو کچھ تو نے اللہ کے نام پر آگے بھیج دیا وہ تیرا مال ہے، باقی تیرا نہیں کسی اور کا ہے۔ ہاں مہاراجاؤں کا میرے دوست پورا ملک کوئی اور ہاتھ پہ گیا، نواب گئے، ان کا ملک یہیں رہ گیا، پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں گیا۔ اس میرے بھائیوں ایک موقع ہے، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اور ایک موقع پر اپنے آپ کو سوچو۔ ہاں شیطان ہمیشہ ہم سے کھیلتا ہے، ہمارے اندر کوئی بات صحیح سمجھ میں آ جاتی ہے اور دل میں ہم کچھ کسی چیز کا فیصلہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو شیطان ہمیں سمجھاتا ابھی نہیں، پھر آکام سے حالانکہ یہ کام اس کے ہاتھ میں ہے نہیں، تو اللہ کے ہاتھ میں بنانا، تو اللہ کے ہاتھ میں بنانا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو میرے بھروسے پر چلے گا میں اس کے بھروسے کے مطابق میں اس کا کام بناؤں، میں یہ توکل اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ کے بھروسے بغیر ہم اپنی دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اور اپنے وسیع جو ترتیب بنا کر ہم اللہ کے راہ میں نکلیں گے، اللہ کے دین کی محنت کریں گے، ایمان کی محنت کریں گے، نبی والی محنت کریں گے، اس کے نتیجے میں اللہ ہمارے یقین کو بنائے گا، ہمارے ایمان کو بنائے گا، ہمارے سامنے آخرت، ہمارے دل کے یقین میں آخرت آئے گی، اور میرے دوستو ہماری محنت پر دنیا میں نبی والی محنت زندہ ہونا شروع ہوگی، جس کے نتیجے میں یہ مسلمان غلط زندگیاں چھوڑ کر صحیح زندگی کی طرف آئے گا، اور قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کو منہ دکھانے کے خبر بننے آئیں گے۔ اس لیے بھائی آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے بارے میں سوچیں، کبھی فرصت نہیں ملے گی، اللہ نے دنیا میں ہمیں مشغول ہی میں پیدا کیا ہے، جس دن ہم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے اسی دن سے ہاتھ پیر ہلاتے ہوئے آئے تھے، کام لے کر آئے تھے۔ بچہ اگر پیدا اور ہاتھ پیر نہ ہلائے تو
لوگ پریشان ہو گئے کیا ہے، آنکھیں نہ کھولے تو ہاں اسی دن سے آنکھیں کھولنا، ہاتھ کر ہلانا، پھر دودھ پینا، دودھ کو ہضم کرنے کے لیے ہاتھ کر ہلاتا ہے وہ. ہاں پھر تھوڑے دن ہوئے اب چلو پیٹ کے بل چلو، کام بڑھتا جاتا ہے. پھر ذرا بڑا ہوا تو کھڑے رہو، اب کھڑا رہنا کام آ گیا. اب میرے بھائیوں کام بڑھتے ہی جائیں گے. دنیا تو مشغولی کا نام ہے. انسان کو فرشتوں پر اللہ نے فضل دی ہے، ورنہ فرشتے انسانوں سے زیادہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن ان کے پاس کوئی کام نہیں، ان کا نہ بیوی ہے نہ بچے نہ کام ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کر رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں. اور انسان کے سامنے چاروں طرف اس کی مشغولیتیں ہیں. ان مشغولیتوں میں سے نکل کر یہ اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی اور اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرتا ہے. اس پر اللہ نے فرشتوں میں سے فوقیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں فخر کرتے ہیں. جب کوئی مسلمان جنگل میں بکریاں چرانے والا بکریاں چراتے ہوئے اذان نماز کا وقت آتا ہے، اذان کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ میری نماز عبادت کر رہا ہے، میرے لیے کر رہا ہے. دیکھو تم کہہ رہے تھے نا. ہاں میرے بھائیوں، آپ وجہ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ دیکھو اس وقت جو ہمارا حال ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں غلط گزار رہے ہیں، اور بہت سے کام ہم سے چھوٹ نہیں رہے، چاہتے ہیں بھی نہیں چھوٹ رہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے ایمان میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت ہمیں غلط چھوڑا دے. ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے لو پریشر کا بیمار. ایک آدمی 5 من کا ہو لیکن اس کو لو پریشر ہو. اب تو اس سے کہا بھائی تو بتا کہنا میری مدد وہ تھا، چلو کھاؤ، سب نہ کہتا ہے کیوں لو پریشر ہے، چلتا بھی نہیں کچھ کرتا بھی نہیں، لیکن کوئی اس کو دفن نہیں کرتا. کیوں؟ کہ اس میں جان باقی ابھی جان ہے، لیکن اندر وہ طاقت نہیں جو طاقت اس کو چلنے دے بیٹھنے دے. تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ علاج کرتے ہیں دواخانے میں. دواخانے میں علاج ہونے کے بعد جتنا پریشر میں دوستوں ہونا چاہیے اتنا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب اس کی میرے دوست بیماری دور ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کہنا نہیں پڑتا بیٹھ ہو گیا مجھے بٹھاؤ، ہمارے چالو ہے کھاوا بھوک لگی، وہ سب کہتا ہے. پھر بعد میں جو نہ کہتا تھا وہ سب کر رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ لو پریشر کی بیماری دور ہوئی. اسی لیے ہمارے ایمان کا پریشر لو ہے. ہمارا ایمان کا پریشر بولو لو ہے. اس کو فجر کی نماز پڑھ، آنکھوں ندی کھلتی ہے، یار آنکھ کو لیتا پڑھو چھو بھائی. ظہر کی نماز پڑھ کہ کام آتی چھٹی نہیں ملتی، سب نہیں کر سکتا. جھوٹ چھوڑ، رشوت چھوڑ، تم نے خبر نہ دی ہمارا میں سب نہ کہتا ہے. لیکن جب یہ ایمان کی محنت میں لگے گا اور ایمان اندر سے بنے گا تو پھر ایمان اندر سے بننے کے بعد وہ 5 وقت کا نمازی نہیں تہجد کا نمازی بن جاتا ہے. تہجد پڑھتا ہے، نوجوان ہے، پہلے فیشنوں کی زندگی گزارتا تھا، اب اندر ایمان بنا ہے، اب سنت والا لباس پہنتا ہے، اب سنت والی زندگی گزارتا ہے. پہلے ماں باپ کو ستاتا تھا، ماں باپ کو کہتا ہے ہماری بھول سے کی معاف کر دو. پہلے بھائی بہنوں کو میں تو سے کرتا تھا، ان کو اس کے کہتا ہے. میرے دوستو اندر جتنا ایمان بننا شروع ہو جائے گا اتنا زندگی میں دین آنا شروع ہو جائے گا. آدمی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں بہت سے ہمارے بھائی نوجوان بچے ہوں گے، وہ سال کا چلہ پابندی سے لگاتے ہوں گے، کوئی بھی کام آ جائے. اور بہت سے وہ کام جو ان کی زندگی میں پہلے تھے وہ چھوڑ کر صحیح زندگی کی طرف آ گئے. ہاں اس میں بہت سے تاجر ہوں گے جو تجارت کے زمانے پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، وہ اب سمجھ آ گئی، اندر ایمان بنا ہے. وہ ایمان اندر سے کہتا ہے نہیں چلو نماز پڑھنی ہے. وہ ایمان اسے ہوائی جہاز میں نماز پڑھاتا ہے.
ہوائی جہاز میں اندر کی ایمان کی طاقت ریلوے ٹرین میں نماز پڑھاتی ہے. ہمیں خوب پتا جب ہم جماعت میں جوانی میں جماعت میں جاتے تھے اس زمانے میں یہ ریل گاڑیاں بہت کھچاکچ بڑی ہوتی تھی تو جماعت جاتی چلتی تھی دور جانے ہوتا تھا راستے میں نمازیں پڑھتے تھے تو ہمارے جو وہ ہدایت دینے والے ہوتے تھے وہ بھی کہتے تھے دیکھو تم جب جاؤ نا تو ذرا جلدی جانا اور ڈبے میں جو کھڑکی ہوتی ہے اس کھڑکی کے یہاں جگہ روک کے بیٹھنا کیونکہ اس زمانے میں یہ سڑیے نہیں ہوتے تھے کھڑکی کھلی رہتی تھی. نماز پڑھنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے تھے وہاں اندر سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا بھیڑ تو یہاں سے کودتے تھے پلیٹ فارم پر جا کر نیچے نماز پڑھ کے پھر چڑھتے تھے. اس زمانے میں نماز پڑھنی ہے جب نماز کے اندر بھی آتی ہے پھر آدمی صبر کرنے سے پہلے سوچتا بھائی نماز میں سو تھے اپنے ساتھ مسلح لیتا ہے اپنے ساتھ میرے دوستوں قبلہ دیکھنے کا وہ لیتا ہے اور اپنی نماز کے لیے سوچتا ہے کہ ہاں ہماری گاڑی فلاں اسٹیشن پر اور 2 کلاک رکاؤ تو ہماری نماز چاہیے. ہمارے ایک استاد تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے آنند میں پڑھاتے تھے وہ انہیں احمدآباد جانا ہوتا تھا تو ہم سے کہتے کہ دیکھو کوئی گاڑی ایسی دیکھو میں یہاں سے بیٹھ کر وہاں جاؤں تو مجھے ظہر کی نماز جماعت سے مسجد مل جائے. وہ ہم کو ہی کہتے تھے اور باقاعدہ وہ ہم سے کرواتے ایسی ٹرین میں جاتے تھے جو ٹرین احمدآباد میں 12:30 بجے پہنچ کر وہاں اتر کر انہیں با جماعت نماز مسجد میں ملتی تھی. فکر کی بات ہے جیسے کہتے کھاؤ کہیں گاڑیوں ٹرین میں تو آج کا برابر نہیں مردوں وہ نماز کی ذکر کرتا ہے سچائی کے ساتھ رہتا ہے اپنی زندگی کو میں تو صحیح رخ پر لاتا ہے. اندر جتنا ایمان بنتا ہے انسان میں اعمال آتے ہیں اللہ کے بندوں کی محسوس ہمدردی آتی ہے قربانی دینے کا جذبہ آتا ہے پھر وہ تکلیف اٹھاتا ہے دوسروں کو راحت پہنچاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ اندر کی طاقت ہے وہ بنتی ہے دین کی محنت میں اللہ کی راہ میں جتنا ہم نکلیں گے اللہ کو اور محنت کریں گے اور محنت کر کے اللہ تو وہ ایمان دے جو صحابہ کا ایمان تھا مجھے دے دے. اے اللہ مجھے نماز پڑھنا سکھا دے میری زندگی کو نبی کے طریقے پر گزارنا آسان کر دے. آدمی کی یہ دعائیں ہوتی ہیں اے اللہ ہمارا پیسہ آپ نے دنیا مقدر کی روزی تو ملتی رہتی ہے وہ مانگتا تو حلال مانگتا ہے اللہ حلال روزی سے حرام سے بچا. ہاں دعاؤں میں اللہم اکفنی بحلالک اے اللہ تو ہمیں حلال روزی پر کفایت دے دے کافی کر دے. اللہم جنبنا الحرام اے اللہ حرام سے بچا من حیث کان جہاں بھی ہو وہاں سے من این کان جہاں سے بھی آنے والا ہو جس کے پاس ہو اے اللہ اس کے حرام سے بچا لے. اللہم جنبنا الحرام حیث کان وین کان وین من کان وحل بیننا وبینہم ان کے اور ہمارے درمیان تو حائل ہو جا ہمیں وہ ہمارے پاس پہنچے ہی نہیں. حرام کیا حرام کمانے والے پاس جاتا نہیں ہو نا اور تیرے پاس حرام جن کے پاس ہے ان کے اور ہمارے درمیان میں تو حائل ہو جا. وقت بھی جاننا آئی دیا ہوں اللہ ان کے ہاتھوں کو ہم سے روک دے. اس میں بھائی میرا عزیز ہو آپ آزاد سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگ کبھی سے نہیں یہ ہماری ضرورت ہے ہم سب کی ضرورت ہے سب سے پہلی ضرورت ہے ایمان سے پہلے موقع ہے اللہ کی راہ میں. اگر وہ صحابہ والے ایمان حاصل کرنے کی نیت سے اور وہ دوستوں صحابہ زندگی اپنے اندر لانے کی نیت سے اور دین کے نبی والی محنت کو زندگی میں سیکھنے سمجھنے کی نیت سے اگر ہم چلتے رہیں گے اور چلتے چلتے اگر ایمان کا وہ ایمان مل گیا تو فبیہا اگر نبی ملا لیکن محنت کرتے کرتے مریں گے تو قیامت کے دن اللہ صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے گا. جیسے ایک حافظ قرآن حافظ ہونے کی نیت سے حفظ کرنا شروع کر دیا
اب یہ حافظ نہیں ہونے پایا اور موت آ گئی تو اللہ قیامت کے دن اس کو حافظ میں اٹھائے گا. اس لیے دوستو سب کے سب یہ طے کرو کہ صحابہ والا ایمان سیکھنا ہے، نبی والی نماز سیکھنی ہے، نبی والی زندگی گزارنا سیکھنا ہے، نبی والے اخلاق زندگی میں لانا سیکھنا ہے، اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا سیکھنا ہے. اور جو جان مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدی ہے اللہ کے دین کے خاطر، اس دین پر اپنی جان مال کو لگاتے لگاتے دنیا سے مرنا ہے. سب تیار ہو کہ ہمارا چھوکر لے جاؤ؟ یہ وہ بگڑی کیوں سے ان کو اپنا پسند نہیں میں کتنا بگڑا ہوا ہوں. یہ بابا کو پسند نہیں کہ 70 برس کی عمر سے کہ ہماری હજી તો મારે નમાઝમાં ધ્યાન જ નથી આવ્યું. મારો શું હાલ છે? 70 વર્ષની જિંદગી મારી થઈ કે મોતના કરીબ તો પહોંચી ગયો છું, પણ મારી જિંદગીમાં અંદર મને નબીની સુન્નત પર ખબર નથી. મારું કુરાન સહી પડતા મને નથી આવતું. મારું શું થશે? याद रखो आदमी अपनी ताकत के बकदर मेहनत का मुकल्लफ है. इसके पास जितनी इस्तिताअत और ताकत है उसके एतबार से उस पर मेहनत करनी चाहिए उसे, और वो मेहनत करते करते मरेगा तो अल्लाह ताला फिर उसे मुझे माफ करेगा. इसलिए भाई दोस्तों आवाज़ से गुजारिश है, जो कहा जाता है हर घर से एक आदमी निकालो, क्या मतलब कि भाई बारी बारी तरतीब बनाओ. ये ऐसा नहीं सबको खाना है, घर में एक खाना खाए सबको खाद का भी हो जाएगा. अरे बोलो नहीं, खाना सबकी जरूरत है, पीना सबकी जरूरत है, सोना सबकी जरूरत है, ऐसे ईमान सबकी जरूरत है, दीन सबकी जरूरत है, दीन को सीखना सबकी जरूरत है. इसको सीखते सीखते बनेंगे. हाँ मेरे भाइयों, बगैर मेहनत के न दुनिया आती है न बगैर मेहनत की दीन आएगा. बल्कि दुनिया तो अल्लाह मुकद्दर की बगैर मेहनत के लाखों को दे रहा है. दुनिया में बच्चों की तादाद ज्यादा है. बच्चों में कोई बच्चा कमाने जाता है? अरे बोलो नहीं, सबको अल्लाह में घर बैठे खिलाता है. और इसका बाबा कमाने वाला तो शाम को ठंडा खाना खाता है, और ये शाम ने सुबह तवे पर से उतरी गर्म रोटी खाता है. इसकी माँ रोटी बनाती है जब, तो रोटी 4-5 यूज खा लेता है वो. हाँ, तो अल्लाह ताला शानो मुकद्दर की रोजी तो आदमी को अल्लाह बगैर मेहनत की भी दे देता है. लेकिन हिदायत और दीन इसमें खुदा ने शर्त करार दिया है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना. जो हमारे रास्ते में मेहनत मुजाहदा करेगा, जान माल लगाएगा, हम उसे जरूर देंगे. दोस्तों इसके वजह से गुजारिश ये है, अपनी तरतीब बनाओ. एक घर से अभी यहाँ से रवाना करो. जो यहाँ इज्तिमा में आए हो ना, यहीं बैठे फैसले करो, यहीं से जाना है. यहीं से हज़रत मौलाना इशरफ फरमाया करते थे, मैं ये नहीं कहता 4 महीने निकलो 6 महीने निकलो, मैं ये कहता हूँ ईमान सीखने निकलो. अगर तुम्हारा ईमान तुम 4 दिन में सीख जाओ फिर आ जाना, 3 दिन में आ जाना, 4 महीने में आना. अगर 4 महीने में नहीं ईमान बना तो और बनाओ, मेहनत करो. मेहनत करते करते मरना है, मेहनत करते करते मरना है, और मरते मरते करना है. मेरे भाइयों, अगर ईमान की मेहनत करते करते मरेंगे तो अल्लाह ताला उन ईमान की मेहनत करने वालों का हमारा हश्र फरमा देगा. इसे सबके सब तय करो, इंशाल्लाह मौत तक हम मेहनत करेंगे और यहीं से तरतीब बनाएंगे. बोलो मलकुल मौत पूछेगा कि आऊं लेवा, पूछेगा वो? कोई किसी को पूछता नहीं. हाँ, वो तो आ ही जाता है रात को. नींद में आदमी सोया हो तो जान निकाल के चला जाता है, और अल्लाह ने मौत से पहले मौका दिया है. इसलिए मेरे भाइयों एक मौका है, इस मौके को गरीबत समझ के हिम्मत करके अपने आप को पेश करोगे, और फिर अल्लाह ने अल्लाह तेरे भरोसे में मैंने तय किया है, मेरे लिए तो आसान कर दे, तो अल्लाह ताला आसान कर देगा. और वक्त लगा कर आओगे तो फिर मेरे दोस्तों दिल में मेरे दोस्तों अल्लाह तुम्हें फिक्र पैदा कर देगा और अल्लाह का एहसान समझोगे. मेरे भाइयों, इस दुनिया की कमीना के चक्करों से मेहनत से निकाल कर अगर अल्लाह किसी बंदे को अपने नबी वाली मेहनत की तौफीक दे, बताओ ये मामूली चीज है? मामूली चीज नहीं है. ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है. अल्लाह का इनाम समझे से, और खड़े होके बोलना शुरू करोगे इंशाअल्लाह, मेरे घर से मैं यहीं से 4 महीने लगाने तैयार हूँ,
اور میرے گھر سے ایک آدمی تیار ہے، یہ تیار میرے دوستوں ترتیب بنانا شروع کرو اور کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو، جب تک تشکیل پوری نہ ہو وہاں تک ہی بیٹھے رہو۔ ہمت نہیں پڑتی تو اللہ سے دن دن دعا کرو، اللہ میری ہمت نہیں ہوتی، مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے، مجھے تیری راہ میں نکلنا آسان فرما دے، مجھے میری اولاد اور میرے خاندان کو قبول فرما لے۔ دعا کرتے رہیں اور اس مجمع کو قبول فرما لے، اس کی دعا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں سے کسی ایک کو محروم نہیں کرے گا۔ جو اٹھ کے جائے گا یہ پیٹھ پھیر کر بھاگنا اللہ کو میں تو پسند نہیں ہے۔ ہاں بیٹھے ہو، جب اب تک بیٹھے ہو، تشکیل ابھی 10-15 منٹ ہوگی، اس بیٹھے رہو، دعا کرتے رہو، اور جس کے دن میں اللہ توفیق دے میں تو کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں انشاءاللہ۔ میں یہاں سے 4 منٹ تیار ہوں یا میرے گھر سے تیار ہے، کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو۔